دمشق کے سقوط کے بعد شام میں علوی اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کئی ماہ سے جاری ہے۔ 7 دسمبر 2024 کو ادلب کے دہشت گردوں نے دارالحکومت پر قبضہ کیا اور اگلے دن اسرائیل نے بمباری کے جنوبی علاقوں میں ٹینک تعینات کر دیے۔ تاہم اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے داعشیوں نے علوی برادری پر حملے شروع کر دیے جو بعد میں قتل عام میں تبدیل ہو گئے۔ داعشی علوی بستیوں پر حملہ آور ہوئے، گھروں کو لوٹا، مردوں کو گرفتار کیا اور سرعام قتل کر دیا۔ یہ حملے منظم سازش کا نتیجہ تھے جو سال سے پھیلائی گئی فرقہ وارانہ نفرت کا بھی نتیجہ ہے۔ 2011 سے علویوں اور عیسائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ غیر ملکی دہشت گرد ان کے قتل اور بے دخلی کے نعرے لگاتے رہے۔ بعض شدت پسند علماء نے علویوں اور عیسائیوں کے قتل عام کو جائز قرار دینے کے فتوے بھی جاری کیے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے شدت پسند علماء نے ایسے فتوے جاری کیے جن میں علویوں، دروز اور عیسائیوں کی جان مال اور عورتوں کو حلال قرار دیا گیا۔ سعودی عرب کے شدت پسند عالم عدنان الارعور نے کھلے عام علویوں کی نسل کشی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہیں کاٹ کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ ایک اور شدت پسند عالم یاسین الاجلونی نے علوی اور دروز خواتین کو جنگجوؤں کی ملکیت قرار دیا اور کہا کہ انہیں جبری طور پر استعمال کرو مگر شادی نہ کرو۔ یہ نفرت بڑے پیمانے پر قتل عام کی وجہ بنی۔ 2011 میں جسر شعور میں پہلا قتل عام ہوا جہاں 120 اہلکاروں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد کئی علاقوں میں علوی برادری کو جبری بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے گھروں میں ادلب سے آئے افراد کو بسایا گیا۔ 2013 میں لازکیہ میں 190 علویوں کو ایک ہی رات میں قتل کیا گیا جن میں 57 خواتین اور 18 بچے شامل تھے۔ حمس، لازکیہ، طرطوس اور مشرقی غوطہ میں بھی اسی طرح کے قتل عام ہوئے۔ ہر واقعے میں کم از کم 100 افراد کو قتل کیا گیا۔ شیعہ، علوی اور عیسائی برادریوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنایا گیا، مزارات تباہ کیے گئے اور گرجا گھروں کی بے حرمتی کی گئی۔ 19 دسمبر 2024 کو حما کے یونانی آرتھوڈکس چرچ پر حملہ کیا گیا۔ 23 دسمبر 2024 کو کرسمس ٹری جلایا گیا اور عیسائی نوجوانوں پر فائرنگ کی گئی۔ 25 دسمبر 2024 کو ابو عبداللہ الحسینی کے مزار کو نذر آتش کیا گیا۔ 15 جنوری 2025 کو حمس یونیورسٹی پر حملہ ہوا اور انتہا پسندوں نے اپنا نظریہ مسلط کیا۔ 17 فروری 2025 کو حمس میں عیسائی قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ 5 جنوری 2025 کو 34,000 علویوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ 17 جنوری 2025 کو حمس میں 300 افراد کو پھانسی دی گئی۔ 31 جنوری 2025 کو حما کے ارزا گاؤں میں تمام علوی مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صرف ایک دن میں لازکیہ اور طرطوس میں 1,500 سے زائد علویوں کو قتل کیا گیا۔ داعشیوں کے حملوں میں خواتین اور بچوں کی حالت زیادہ ہی قابل رحم ہے۔ بہت سی خواتین اغوا کر لی گئیں، بعض کو قتل کر کے ان کی لاشیں مسخ کر دی گئیں۔ حمس یونیورسٹی کی ایک پروفیسر بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ ایک زندہ بچ جانے والی خاتون نے کہا کہ اس کے گاؤں سے 70 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق صرف 2 دنوں میں 100 سے زیادہ پیشہ ور خواتین، ڈاکٹرز اور انجینئرز اغوا ہوئیں۔ شبہ ہے کہ ان خواتین کو ادلب لے جایا گیا جہاں انہیں غلامی یا اعضاء کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں یہ کاروبار پہلے سے ہی دہشت گرد چلا رہے ہیں۔ داعشیوں کے رہنماؤں نے جنگجوؤں کو اپنے جرائم کی ویڈیوز بنانے سے منع کر دیا۔ ایک واقعے میں 86 سالہ خاتون کو 4 دن تک اپنے بیٹوں اور پوتے کی سڑتی لاشیں دیکھنے پر مجبور کیا گیا، اسے تدفین کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ داعشی گورنر بعد میں علاقے میں آیا، ماؤں نے انصاف کی اپیل کی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد آج تک ایسے ہی واقعات مسلسل رونما ہوئے ہیں۔ اب تک ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے ہیں، اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں لیکن عالمی برادری خاموش ہے۔ 11 مارچ کو بشر الاسد کے آبائی گاؤں کرداہا کو جلا دیا گیا جہاں کم از کم 300 افراد مارے گئے۔ آج بھی قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ کسی علوی یا شیعہ کو شہید نہ کیا جائے۔ ایک دن یہ کارروائی سیدہ زینب علاقے میں ہوتی ہے تو دوسرے دن علوی اکثریتی علاقوں طرطوس اور لازکیہ میں۔ کسی دن 70، کسی دن 30، کسی دن 10، کسی دن 5، کسی دن 2 یا 3 افراد کو بے دردی سے قتل کر کے لاشیں دریا یا جنگلوں میں پھینکی جا رہی ہیں۔ یہ بنو امیہ کا طریقہ ہے جس پر اس کی اولاد آج کاربند ہے۔ تاہم یہ قتل و غارت خاموشی اور پروپیگنڈے کے ذریعے چھپائی جا رہی ہے اور دنیا بھر کے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب اس قتل عام سے نہ ہی امریکہ کو پریشانی ہے، نہ ہی یورپ کو، نہ کسی عرب ملک کو، اور نہ ہی مسلم یا غیر مسلم دنیا کو۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.